بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 24 تاریخ شب معراج سے پہلے کا آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، رجب کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی رحمتیں برکتیں چماچم بارش کی طرح برسنے شروع ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کے تمام دکھ درد پریشانیاں رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ پاک اتنی رحمتیں برکتیں فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے آج 24 رجب ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل یا حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا یہ سب سے آسان ترین عمل ہے اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتا ہے۔ میرے وہ بھائی دوست جنہوں نے دولت کے اصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھا لی لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا، جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بھائی صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پہ موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ترین عبادت ہے، اس لیے درود پاک کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے التجا کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے ساتھ کرو، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پہ ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درود کو قبول فرماتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دعا مانگیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت اور خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 24 رجب ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ ایک بات
ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پہ ہو جائے۔ الغرض، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو ہیں۔ آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو ملا کے پڑھیں گے، یہ ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ رجب کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج 24 رجب ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پہ قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش العزیز سے فرشتے رزق لے کر زمین پہ آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے بھائیوں آپ نے سورہ کوثر کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کے پڑھنا ہے، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایک اور بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوصی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں۔ آپ کا شیئر کرنے سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی بہن بھائی کا فائدہ ہو گیا تو میرے بھائیوں اس کا اجر آپ کو تاکہ آمد ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو کم از کم آپ 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔